بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش فرمائیے۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا نام فاطمہ تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ السلام کو پروردگار نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا فرمائے، جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے حضرت عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا۔ کیوں ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو قلابیہ سے ہیں، جو عرب نے عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس، ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عبداللہ اور فضل عطا کیے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ فرمایا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس، تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین، اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس، یہاں شجاعت کا نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا جان کو اجازت دے دو، نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا،
ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس، جاؤ میری بہن زینب کے پاس جاؤ، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس سے نہر پہ جا کر پانی لانے کی اجازت دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ بابا، جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو اس کو کوئی گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ الغرض حضرت عباس پانی کے لیے مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریری طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمر بن حجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا، سورج اپنی آب و تاب پر۔ جب پہرہ داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر دوستوں، عباس جیسا وفادار شخص اس دنیا میں کہاں۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی ایک تیر لگ جاتا ہے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جب حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزے پر چڑھایا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت امام حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین علیہ السلام کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس
अब्बास के सर को घोड़े की ज़ीन से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हो हज़रत अब्बास की वफ़ा पर। अल्लाह ताला हम सबको भी अल्लाह के दीन के इस प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से वफ़ा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे और हमें समंदर वफ़ा हज़रत अब्बास से चंद क़तरे वफ़ा सब्र और बुर्दबारी के अता फ़रमा दे। ऐ अल्लाह हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। आमीन।